بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہیں تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ مگر عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، مگر اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔
सुलह हुदैबिया को 1 बरस बीत चुका था। मुआहिदा के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ उम्रा के लिए मक्का में दाखिल हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो उलझे जहन के साथ मक्का से निकल गए ताकि वो शहर में मुसलमानों के दाखिले का मंजर न देख सकें। मक्का में 3 रोज कयाम के दौरान नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, अफसोस खालिद मेरे पास नहीं आया, अगर वो आता तो हम उसका पुरतपाक खैर मकदम करते। खालिद जैसे शख्स को इस्लाम से दूर नहीं रहना चाहिए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम के लिए दुआ फरमाई। नाज़रीन, हजरत वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिले। आखिर वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई के नाम एक खत लिखा और एक शख्स को दिया कि ये खत खालिद को पहुंचा दो। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल की क्या हालत थी और भाई के खत ने क्या कमाल दिखाया, इस हवाले से खुद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर जंग और हर माज पर नाकामी क्यों होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में यह ख्याल तकवीयत पकड़ता चला गया कि कोई गैबी ताकत मेरे दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह बना रही है। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के लिए मक्का में तशरीफ लाए तो मैं वहां से निकल चुका था, जिस पर मेरे भाई ने मुझे खत लिखा जिसमें तहरीर था, मुझे ताज्जुब है कि तुम इस्लाम से इस कदर नफरत करते हो, हालांकि तुम्हारे जैसा अक्लमंद आदमी कभी इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। मेरे भाई, गुमराही के अंधेरे से निकलकर हक की रोशनी में चले आओ। भाई का खत पढ़कर मेरे दिल की हालत बदल गई और मैं रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करने को बेताब हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल को किसी पल चैन नहीं था। आपने मक्का के कई बाअसर अफराद को हाल दिल सुनाया मगर किसी ने कबूल इस्लाम के हवाले से आपकी हौसला अफजाई नहीं की। फिर आपने दिल का हाल हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाया। वो कबूल इस्लाम के लिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का साथ देने पर राजी हो गए। यूं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए मक्का से मदीना रवाना हो गए। रास्ते में हुदा के मकाम पर उन हजरात की मुलाकात हजरत अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई जो हबशा से आ रहे थे। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, अबू सुलेमान कहाँ का इरादा है? आपने फरमाया, वो कबूल इस्लाम के इरादे से मदीना जा रहे हैं। हजरत अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि वो भी यही इरादा रखते हैं। 31 मई 628 ईस्वी का दिन इस्लामी तारीख में बेहद अहमियत रखता है। उस दिन इस्लाम के 2 अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। सबसे आगे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके पीछे अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बाद उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूर से आते देखा तो तबस्सुम फरमाया और उस वक्त तक मुस्कुराते रहे जब तक ये तीनों हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं पहुंच गए। उन्होंने आकर खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नाज़रीन, सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का दायरा अरब के दूर दराज इलाकों और दीगर ममालिक तक बढ़ाने का फैसला किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को
اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر کو بھی بھیجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ کے علاقہ موتا پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رائے خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی، ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جم غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، مگر اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کرتے گئے، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز پہلے جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دادے شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ناظرین، ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العزت نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ ناظرین، یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ ناظرین، مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے اصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک موبد میں رکھا تھا جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس موبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 25 رمضان المبارک کو اس موبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمیں بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر موبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گھلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے نمٹ لے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار میں ہی اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی لشکر کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ دھرے میں داخل ہوا۔ تاک میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، مگر ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، مگر آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہ جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ ناظرین، اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کمال جرت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی صحابہ
पलट कर उस दस्ते पर टूट पड़े। जबरदस्त झड़प के बाद बनु सकफ का ये दस्ता भाग खड़ा हुआ। अब जंग का पांसा पलटने लगा था। उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दर्रे में पड़े जख्मों से चूर बेहोश बनी मखजूम के शहजादे खालिद बिन वलीद पर पड़ी। आपने जब देखा तो फौरन उनके पास तशरीफ ले गए और उनके जिस्म पर सर से पांव तक फूंक मारी, जिस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आंखें खोल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, खालिद उठो, खालिद उठो, मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत है। खालिद फौरन उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म से तीर निकालकर पट्टी बांध दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म में एक नई रूह फूंक दी थी। आप उठ खड़े हुए, तलवार संभाली और घोड़े पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़े। जिस्म पर बेशुमार जख्म थे, मगर इस मर्दे मैदान का जज्बा आसमान को छू रहा था और उनका घोड़ा सबसे आगे दुश्मन की सफों में बिजली की मानिंद दौड़ रहा था। दुश्मन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के वार से बचने के लिए छुपते फिरते थे, मगर उन्हें कहीं अमान न मिलती थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का लिबास खून से सुर्ख हो रहा था, मगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उस मुहिम में दलेरी और जवां मर्दी की तारीख अपनी तलवार से यूं तहरीर कर रहे थे कि दुश्मन हवास खो रहा था। हरीफ कबाइल के कई नामवर सरदार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों मारे गए। दुश्मन पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की इतनी दहशत बैठी कि कुछ ही देर बाद दुश्मन आगे आगे भाग रहा था और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का दस्ता उनके ताक़ुब में था। नाजरीन, ये नवंबर 630 ईस्वी की बात है। 30,000 फौजियों पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर सरवर दो आलम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मशहूर शहनशाह हरकल की सरकोबी के लिए शाम के सरहदी मकाम तबूक में खैमजन था। नाजरीन, रूमी बादशाह हरकल जो 40,000 अफवाज के साथ इस्लामी सल्तनत पर फैसला कुन हमले के बारे में सोच रहा था, तबूक में इस्लामी लश्कर की खबर पाकर परेशान हो गया। जब उसे ये इत्तला मिली कि खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर की क़यादत फरमा रहे हैं, तो मारे खौफ के उसके आसाब जवाब दे गए। यूं रूमी लश्कर बगैर लड़े ही अंदरूने मुल्क बिखर गया। रूमी लश्कर के फरार से गिरदो नवा के गैर मुस्लिम सरदारों और कबाइल पर इस्लामी लश्कर की धाक बैठ गई और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी इताअत व फरमाबरदारी का यकीन दिलाने लगे। मगर दोमता अल जंदल का हाकिम अकीदर बिन अब्दुल मालिक बहुत मगरूर और बददिमाग था। उसने न सिर्फ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी नहीं दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनी का पैगाम भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुस्ताख के मुकाबले के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुंतखब किया। साथ ही हिदायत फरमाई कि अकीदर को जिंदा पकड़ कर लाना है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में 400 सवारों के साथ दोमता अल जंदल की तरफ रवाना हो गए। सहराई रास्ता बेहद दुश्वार गुजार था। लोग उस सहरा को अबूर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ समझते थे। गर्मी बला की थी, प्यास से जान निकली जा रही थी। आप जज्बाए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार अपने सवारों की हिम्मत बढ़ाते उस सहरा का सीना चीरते बड़े चले जाते थे। आखिर आपके अज़्म ने सहरा को शिकस्त दी और आप दोमता अल जंदल के नवा में पहुंच गए। यहां से शहर की फसील साफ नजर आ रही थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने
اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طاقتور ہاتھوں سے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ ناظرین، عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ ایک حشر کا سماں اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر رکھا تھا۔ یہ مصائب اس قدر گھمبیر تھے کہ خدا نہ خواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی خون کے آنسوں رو رہا تھا، مگر حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے۔ کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر ارکان اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کا سپہ سالار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے طلیحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔
उस बेहुदा और कज्जाब शख्स ने नबुव्वत का झूठा दावा कर रखा था। तलीहा बिन खुवैलद एक फरेबकार और मक्काराना बातें बनाने में माहिर शख्स था। उसने अपनी चिकनी पुरफरेब और सहरंगेज बातों से बहुत से लोगों के जहनों पर कब्जा कर लिया था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो उस फितना को जल्द अज जल्द खत्म करना चाहते थे। बस आप कूच पर कूच करते और हफ्तों का सफर दिनों में तय करते बलाए नागहानी की तरह झूठों के सरदार तलीहा बिन खुवैलद के सर पर जा पहुंचे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलीहा बिन खुवैलद और उसके हवारियों के साथ कई लड़ाइयां हुई। ये बड़े ढीठ लोग साबित हुए। इधर शिकस्त खाकर भागते, उधर फिर से जमा होकर मुकाबले पर आ जाते। आखिर शिकस्त पर शिकस्त, एक तरफ तो उनके हौसलों पर दरारें डालने लगी और दूसरी तरफ उनकी अफरादी कुव्वत कम होने लगी। सूरत हाल को देखते हुए तलीहा बिन खुवैलद ने अपनी सारी कुव्वत यकजा करके हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से फैसला कुन लड़ाई का इरादा कर लिया। खुद जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो यही चाहते थे कि इस कज़्ज़ाब के सारे हवारी एक जगह जमा हों तो आप उस फितना को हमेशा के लिए खत्म कर दें। आखिर वो वक्त भी आ गया जब हक व बातिल आमने सामने थे। फिर क्या था, अल्लाह की तलवार बिजली की तरह हरकत में आई और एक ही हमले में बेशुमार दुश्मन खाको खून में लूटने लगे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की देखा देखी मुजाहिदीन भी अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। इस्लामी लश्कर का यह हमला इस कदर शदीद और जानलेवा था कि तलीहा बिन खुवैलद और उसके हवारी जान बचाने के लिए भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भागने लगे, मगर उनके लिए आज किसी तरफ अमान न थी। उनकी अक्सरियत मारी गई। तलीहा बिन खुवैलद खुद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर जान बचाने के लिए शाम की तरफ भाग निकला। नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक बाद अज़ां तलीहा बिन खुवैलद तौबा करके सच्चे दिल से मुसलमान हो गया था और उसने बाकी जिंदगी मुसलमान की हैसियत से बसर की और उसी हालत में दुनिया से रुखसत हुआ। नाज़रीन, तलीहा बिन खुवैलद से निमटने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मालिक बिन नुवैरा का रुख किया। ये शख्स कबीला बनु तमीम का सरदार था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज़कात देने से मुनकिर हो गया था और मुसलमान लश्कर के खिलाफ लड़ने पर आमादा था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की सिपा सालारी में मुसलमान मुजाहिदीन ने मालिक बिन नुवैरा पर हल्ला बोल दिया। देखते ही देखते बुज़दिलों और मुर्तदों का ये टोला मैदान छोड़कर भाग निकला। भागने वालों में से अक्सरियत मुजाहिदीन के हाथों मारी गई। उस मार्का में मारे जाने वालों में खुद मालिक बिन नुवैरा भी शामिल था। इस्लाम का एक और दुश्मन अपने हवारियों समेत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। नाज़रीन, अब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ दो दो हाथ करने का फैसला किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब इंतहाई झूठा, मक्कार और फरेबी शख्स था। उस बदफितरत की फरेबकारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने न सिर्फ माज़अल्लाह नबूवत का झूठा दावा कर रखा था, बल्कि उस बेहुदा शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बहतान लगाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना सांझी और शरीक बना रखा था। उसने अपना एक बाकायदा लश्कर तश्कील दिया जो न सिर्फ तादाद के लिहाज से एक बड़ा लश्कर था, बल्कि जदीद और वाफर जंगी सामान से भी लेस था। नाज़रीन, असल में उस कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर किया था और उनकी मदद के लिए हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हो को रवाना किया था और फरमाया कि जब तक हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां न पहुंचे मुसैलमा के साथ जंग न छेड़ी जाए। मगर हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जोश में आकर
حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے ہی مسیلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرا وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔